بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج اس ویڈیو میں ہم کرمنل پروسیجر ایکٹ کا جو قانون ہے ضابطہ فوجداری کا، جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو سروس کرنے کا اس میں طریقہ کار ان کو بتایا گیا ہے، کارروائیہ کرنے کا کہ کون سے طریقہ کار پر چل کر کس انداز سے کارروائیاں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج اس پر ہم آغاز کریں گے 2 دفعات سے جو بہت عام ہے اریسٹ کے متعلق، گرفتاری کے متعلق کہ گرفتاری کیسی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج ضابطہ فوجداری ایک نمبر 5 1898 کا جو قانون ہے اس کے 2 دفعات آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا دفعہ ہے دفعہ 46 کہ گرفتاری کیسے کی جائے گی، کسی شخص کو کس طرح گرفتار کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہے دفعہ 47 کہ اگر جو گرفتار طلب شخص ہے، جو مطلوب شخص ہے، اگر وہ کسی مقام میں انٹر ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر اس کی گرفتاری کے لیے کیا لوازمات ہوں گی۔ پولیس افسر یا دیگر شخص جس کو مقرر کیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہو، تو وہ پھر کون سے طریقہ کار کے مطابق اس بند مقام میں اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں دفعہ 46 سے۔ دفعہ 46 میں ہے کہ گرفتاری کیسی کی جائے گی۔ اچھا، گرفتاری کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے فطرتی عمل ہے، کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اس کو پکڑنا لازم ہے، اس کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے اس کے جسم کو چھونا، اس کو پکڑنا، یہ لازمی بات ہے۔ تو ضمن نمبر 1 میں وہی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو گرفتار کرنا ہو تو اس کے جسم کو چھوا جائے گا، یعنی اس کو ٹچ کیا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ضمن نمبر 2 میں ہے، اس کی کل 3 ضمنیات ہے۔ ضمن نمبر 2 میں ہے کہ اگر وہ مزاحمت کرے اپنی گرفتاری دینے میں تو ایسے شخص کو پھر اس کی گرفتاری کی خاطر جو ضروری اقدامات ہو تو وہ پھر عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور ضمن نمبر 3 میں ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو مزاحمت کر رہا ہو اس کو ہلاک نہیں کیا جائے گا اگر اس پر سزائے موت یا عمر قید والے سیکشن کا الزام نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کو ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یہ تو اس کی جو ضمن تھے وہ میں آپ کو ذرا پہلے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو بات ہے تشریح کی، اس میں آتے ہیں پہلے نمبر پر گرفتاری۔ ذہن میں بات آتی ہے سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی کہ گرفتاری سے کون سی گرفتاری مراد ہے؟ آیا وہ گرفتاری مراد ہے کہ اگر کسی پولیس افسر کے ہاتھ میں وارنٹ ہو اور وہ وارنٹ کے ذریعے گرفتاری کر رہا ہے تو اس سے وہ گرفتاری مراد ہے، یا دیگر کوئی گرفتاری ہے؟ تو یہ بات، یہ کنفیوژن اپنے ذہن سے جتنے بھی ہمارے پولیس افسران ہیں وہ سن رہے ہیں، یہ بات اپنی کلیئر کرے کہ اس گرفتاری سے مراد وہ گرفتاری ہے جو بلا وارنٹ ہو یا بذریعہ وارنٹ ہو۔ دونوں قسم کی گرفتاریاں یہاں مراد ہیں۔ اب یہاں پر جو گرفتاری کے اختیارات ہیں وہ کن دفعات میں ہیں ضابطہ فوجداری کے؟ تو گرفتاری سے متعلق جو اختیارات پولیس افسران کو پرووائڈ کیے گئے ہیں وہ دفعہ 46 سے لے کر دفعہ 53 تک ہے۔ مطلب دفعہ 46 سے دفعہ 53 تک گرفتاری کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے، گرفتاری کے بارے میں پولیس افسران کو اختیارات دیے گئے ہیں، جو آگے انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً وہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر جو دفعہ 46 میں گرفتاری کا ذکر ہے تو اس میں بلا وارنٹ یا بذریعہ وارنٹ گرفتاری دونوں مراد ہیں۔
اب بلا وارنٹ گرفتاری کے اختیارات وہ دفعہ 54 سے لے کر دفعہ 67 تک، یہ جو دفعات ہیں دفعہ 54 سے دفعہ 67 تک کے جو دفعات ہیں، اس میں بلا وارنٹ گرفتاری کے اختیارات ہیں پولیس افسر کے پاس، جبکہ دفعہ 75 سے لے کر دفعہ 86 تک کے جو دفعات ہیں تو اس میں بذریعہ وارنٹ گرفتاری کرنے کا پولیس افسر کے پاس اختیار ہے۔ تو یہاں پر دفعہ 46 میں بذریعہ وارنٹ اور بلا وارنٹ، یعنی دفعہ 54 سے لے کر 67 تک کے جو بلا وارنٹ اختیارات ہیں اور 75 سے لے کر 86 تک جو بذریعہ وارنٹ اختیارات ہیں، تو دونوں کے لیے یہی پروسیجر ہوگا جو ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کے جسم کو چھوا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا، مزاحمت کرے تو جو پھر ضروری اقدامات ہیں اس کی گرفتاری کے لیے وہ استعمال کیے جائیں گے۔ اگر وہ اس پر فائر کرنے کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ مزاحمت کرتا ہے واپسی میں، جوابی فائرنگ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس پر ایسے جرم کا الزام ہے جس کی سزائے موت یا عمر قید مقرر ہے، تو پھر اس کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن دیگر صورتوں میں ہلاک کرنا یہ بالکل اللیگل ہے، کیونکہ جو قتل کا فعل ہے یہ انتہائی سنگین ہے، اور ایسی صورتحال سے پھر عوام کا پولیس پر سے اعتماد وہ اٹھ جاتا ہے، اٹھنے کا خدشہ ہے۔ تو یہ دیگر صورتوں میں اس طرح ہمارے پاس کوئی لیگل جواز نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک بات آ جاتی ہے ہتھ کڑی کی، کہ آیا ہتھ کڑی لگانی ضروری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ اگر وہ قولاً یا فعلاً اپنے آپ کو گرفتار تصور کرے تو پھر وہ قانون شہادت کے آرٹیکل 27 کی روح سے گرفتار تصور ہوگا۔ قولاً یا فعلاً سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ زبانی طور پر وہ اپنے آپ کو گرفتار تصور کرے کہ میں کوئی مزاحمت نہیں کرتا ہوں، اور جس مکان پر ہے، جس جگہ پر ہے، وہ اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دے، یا فعلاً مطلب ہاتھ اٹھا کر، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو حوالہ کرے، تو ایسی صورتوں میں پھر قانون شہادت کا جو آرٹیکل 27 ہے تو اس کے مطابق تو پھر وہ گرفتار تصور ہوگا۔ اب ہتھ کڑی لگانے کی بات ہے، تو ہتھ کڑی لگانی اگر ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو خود ہینڈ اوور کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہتھ کڑی لگائی جائے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں لینا چاہیے کہ ہتھ کڑی لگانا غیر قانونی ہے، اس طرح نہیں ہے۔ ہتھ کڑی لگانا یہ محفوظ تحویل اور اس کی فراری کے انسداد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جو شخص جرم کرتا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ پولیس کے ہاتھوں میں وہ آ جائے، لہذا اسی صورت میں وہ فراری کی کوشش لازمی کرتا ہے، لہذا ہتھ کڑی لگانا ضروری ہے تاکہ اس کی جو حراست ہے اس کو مضبوط کیا جائے، لیکن لازمی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود ہینڈ اوور کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو ہتھ کڑی لگانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اگر پولیس افسر کے پاس یہ بھی اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے دیگر اشخاص سے بھی مدد طلب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح دفعہ 42 میں اور دفعہ CRPC کے دفعہ 42 میں عوام کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ انسداد کی جرائم کے متعلق وہ عدالت کی اور پولیس افسران کی ہر ممکنہ مدد کریں گے، تو یہاں پر پولیس افسر کسی بھی شخص سے مدد طلب کر سکتا ہے، اور پرائیویٹ شخص بھی کسی شخص کو، ایسے شخص کو جو قابل دست انداز جرم کر رہا ہے، انشاءاللہ دفعہ 59 میں پھر پڑھیں گے، تو اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر گرفتاری کا اختیار
ہر شخص کو ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ بلا وارنٹ بذریعہ وارنٹ دونوں گرفتاری اس سے مراد. اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے کہ جس شخص کو گرفتار کرنا ہو، یہ عدالتی فیصلہ جات کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو ڈیفینیشنز میں یہ جو میں وضاحت کر رہا ہوں تو یہ تمام عدالتی فیصلوں کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ عدالت کے جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں اس سے یہ باتیں نکلی ہوئی ہے کہ جس شخص کو آپ گرفتار کرنا چاہتے ہو تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری و تفصیل سے آگاہ کرے کہ آپ پر یہ جرائم کا یا یہ الزامات ہیں. ٹھیک ہے، برموقع اس کو تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی عدالت کا ہی ایک فیصلہ ہے اور اس میں اس کا ذکر ہے. اچھا یہ گرفتاری کے متعلق بات یہ تھی کہ گرفتاری کیسے کی جائے گی، گرفتاری میں کون سے افعال وہ اس کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے، دفعہ 46 میں امید ہے آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے. اب یہاں آتے ہیں دفعہ 47 کی طرف. دفعہ 47 میں ہے کہ اگر جو مطلوب شخص ہے، جو پولیس کو مطلوب ہے گرفتاری کی غرض سے، اگر وہ کسی بند مقام میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ گھس جاتا ہے پروپوش ہونے کے لیے، چھپنے کے لیے، تو اسی صورت میں پولیس کے پاس پھر کیا اختیار ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ایسا پولیس جو وارنٹ کی تعمیل کر رہا ہے، جس کے پاس وارنٹ گرفتاری ہے کسی شخص کو گرفتار کرنے کے متعلق، اور وہ کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے اور ایسی صورت میں کوئی شخص کسی بند مقام میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایسا پولیس افسر یا ایسا دیگر اختیار یافتہ شخص جس کو قانون نے اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں اگر وارنٹ ہے یا بغیر وارنٹ ہے کسی شخص کی گرفتاری مطلوب ہے، یہ یاد رکھے کہ وارنٹ گرفتاری یہ ضروری نہیں ہے. کسی شخص کی گرفتاری کے لیے وارنٹ ضروری نہیں ہے، اختیار کا ہونا ضروری ہے. اگر قانون نے اختیار دیا ہے کسی بھی شخص کو، کسی بھی پولیس افسر کو، تو ایسی صورت میں وہ بلا وارنٹ بھی گرفتاری کر سکتا ہے. یا ایسے معاملات ہیں جس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتی ہے لیکن پولیس افسر محسوس کرے کہ اگر میں وارنٹ کے حصول کے لیے جاتا ہوں تو اس شخص کے فرار ہونے کا خدشہ ہے، تو وہ وارنٹ کے بغیر بھی ایسے شخص کو گرفتار کر سکتا ہے. اچھا اب ایشو ہے کہ اگر ایسا شخص وہ ایسے مقام میں کسی بند مقام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وارنٹ کی تعمیل کرنے والا شخص یا ایسا اختیار یافتہ شخص جو بلا وارنٹ بھی گرفتار کر سکتا ہے تو وہ اس مقام میں داخل ہو سکتا ہے. اس مقام میں، اس جگہ پر سرچ کے لیے داخل ہو سکتا ہے اور اس مقام کے محتمم کو، اس مقام کے انچارج کو، اس مقام کے مالک کو چاہیے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے اور پولیس کو اندر جانے کی اجازت دے. تو یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی یہ اجازت دینا یہ دفعہ 42 CRPC مدد کے ضمن میں آئے گی، کیونکہ عوام کو دفعہ 42 میں پابند کیا گیا ہے کہ وہ پولیس کی ہر ممکنہ مدد کریں گے. تو یہ دفعہ 42 اور اس دفعہ 47 کے روح سے اور جو شخص ہے اس جگہ کا مالک ہے تو وہ مدد کر رہے پولیس کی. ٹھیک ہے، اب پولیس افسر وہاں پر داخل ہو سکتا ہے، انچارج اس کو اجازت دے گا. ٹھیک ہے، اس شخص کی گرفتاری کے متعلق. اب یہاں پر مقام سے کیا مراد ہے؟ بند مقام سے جنرلی ہمارے ذہن میں صرف گھر ہی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں گھس جاتا ہے تو پولیس افسر اس کے پیچھے اس گھر میں گھس سکتا ہے، مالک کو بتائے گا، مالک اجازت دے گا، نہیں دے گا پھر بھی پولیس افسر اس میں گھس سکتا ہے. آگے نیکسٹ سیکشن میں پھر وہ ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر مقام سے مراد یہ بہت وسیع ڈیفینیشن ہے مقام کی. مقام کا جو معنی ہے یہ بہت وسیع ہے، اس سے کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے. عبادت گاہ بھی مقام ہے، مسجد بھی مقام ہے، گرجا بھی مقام ہے،
مندر بھی مقام ہے، کلیسا بھی مقام ہے، چرچ، یہ جتنی بھی عبادت کی جگہ ہے یہ مقام کی تعریف میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ عدالتی فیصلے میں ہے کہ عدالت یہ بھی مقام ہے۔ اگر عدالت میں کوئی شخص گھس جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو وہاں پر بھی پولیس افسر وہ سرچ کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسے بن مقام میں داخل ہو جاتا ہے جس کی گرفتاری پولیس افسر کو مطلوب ہو، تو اس کے مالک کو چاہیے کہ پولیس کی مدد کرے، پولیس کو اندر آنے کی اجازت دے، اور پولیس اس مقام میں گھس کر ایسے شخص کو گرفتار کر سکتا ہے۔ آج کی یہ دو دفعات، دفعہ 46 اور دفعہ 47، امید ہے آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے۔ انتہائی اہم سیکشن ہے کرمنل پروسیجر جو ایکٹ ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کی مزید دفعات ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز یہ پسند آ رہی ہیں اور اس سے آپ کو استفادہ حاصل ہو رہا ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو نئی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کو بروقت وہ ملتی رہے۔ اس وقت تک کے لیے آگے جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اجازت دیجیے مجھے۔